بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بنیادی طور پر یہ جو اکنامک سروے ہے، یہ جو موجودہ مالی سال 2024-25 ہے، اس کا ایک خاکہ جو ہے فائنانس منسٹر نے آج قوم کے سامنے رکھا ہے. دیکھیں بنیادی طور پر جو پاکستان کی اکنامک گروتھ ہے، وہ اکنامک گروتھ رہی ہے 2.68%. پاکستان کی پاپولیشن گروتھ ہے 2.55%. تو یہ پاپولیشن گروتھ سے تھوڑی سی جو ہے وہ زیادہ ہے. اگر پاکستان کی اکانومی کا سائز دیکھیں تو تقریباً کوئی $411 بلین کی پاکستان کی اکانومی ہو چکی ہے. اس میں جو ایگریکلچر سیکٹر ہے اس کی گروتھ جو ہے وہ لیس دین 1% ہے. ایک تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ پچھلے سال ہائر گروتھ بیس تھی، 6% سے زیادہ تھی ایگریکلچر سیکٹر کی گروتھ پچھلے مالی سال کے دوران، تو ہائر بیس کی وجہ سے وہ پرابلم ہوئی. دوسرا جو میجر کراپس ہیں جس میں کاٹن ہے، ویٹ ہے، میز ہے، ان کے اندر کوئی 30% سے زیادہ کا ڈکلائن ہے. اوورآل اگر میجر کراپس کو دیکھیں، اس میں اور بھی کچھ کراپس ہیں لیکن اوورآل کوئی 30% سے زیادہ کا ڈکلائن ہے. انڈسٹریل سیکٹر میں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کو دیکھیں تو وہ کنٹریکٹ ہوا ہے، تھوڑی سی اس کی گروتھ نیگیٹو ہے. جو سروسز سیکٹر ہے اس کی گروتھ بھی 2% سے اوپر ہے لیکن اتنی نہیں ہے جتنی ریکوائرڈ ہے. تو بنیادی طور پہ پاپولیشن گروتھ کے لگ بھگ یہ گروتھ آئی ہے. پاکستان کا جو پر کیپٹا انکم ہے، جس کا فائنانس منسٹر نے اپنی اس کے دوران ذکر نہیں کیا، وہ $1,800 سے جو ہے وہ تھوڑا سا اوپر چلا گیا ہے. تو یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لوگوں کو پتہ نہیں چاہیے. ایک پازیٹیو بات بھی ہے اور وہ بات یہ ہے کہ جو انفلیشن کا نمبر ہے وہ جو پچھلے سالوں کے دوران 38% تک گئی تھی منتھ آن منتھ بیسس پہ، وہ اس ٹائم بالکل نیچے آ گئی ہے اور ایوریج انفلیشن اس سال کے دوران کوئی 4.5% رہے گی، جو کہ سنگل ڈیجٹ کے اندر ہے. اسی کے نتیجے میں جو پالیسی ریٹ ہے وہ بھی نیچے آیا ہے، لیکن اس میں کوشن بھی ہے. جو کور انفلیشن ہے وہ ابھی بھی زیادہ ہے، ہیڈ لائن انفلیشن جو ہے وہ نیچے آئی ہے. دیکھیں بنیادی طور پہ ہم IMF کے پروگرام کے اندر اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے بعد ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کے اندر گئے. اس کے نتیجے میں ایک اسٹیبلٹی جو ہے وہ آئی ہے. آج سے 2 سال پہلے ہم ڈیفالٹ کی باتیں کر رہے تھے، وہ ڈیفالٹ کی باتیں ختم ہو چکی ہیں. اب ایشو یہ ہے کہ گروتھ ہے، لو گروتھ ہے، انسفیشینٹ ہے، لیکن اس کو ہم نے کنسولیڈیٹ کرنا ہے اور ہائر گروتھ کی طرف لے کر جانا ہے ایسے طریقے سے کہ جس میں وہ جو ٹوین ڈیفیسٹس ہیں، امبیلنسز ہیں، وہ جو مالی خسارہ اور کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ہے اس کو پیدا نہیں ہونے دینا. اپنی ایکسپورٹس بڑھانی ہے، انرجی سیکٹر کو ٹھیک کرنا ہے، اپنی جو ٹیکسیشن سائڈ ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے، اور ایکسپینڈیچر سائڈ پہ دیکھنا یہ ہے کہ اگلے بجٹ کے دوران رائٹ سائزنگ آف دا گورنمنٹ کے نتیجے میں کتنے ایکسپینڈیچرز جو ہے وہ کم ہوتے ہیں. کہ جو سیلریڈ کلاس ہے اس کے ٹیکس میں تھوڑی سی توقع رکھ رہا ہوں کہ تھوڑی سی ریڈکشن ہوگی، لیکن یہ بہت زیادہ نہیں ہوگی. میرے خیال میں 50 ارب روپے کے لگ بھگ ریلیف جو سیلریڈ کلاس ہے ان کو ملے گا. اور توقع یہ ہے کہ جو فارمل سیکٹر ہے اس کا ٹیکسیشن جو ہے وہ کم ہو، جو انفارمل سیکٹر ہے اس کا انفورسمنٹ کے ذریعے اور ٹیکسیشن کے ذریعے ان کے لیے بزنس کرنا مشکل کیا جائے. یہ جو ہے وہ سمت ہونی چاہیے. اور مجھے یہ توقع ہے کہ ایکسپینڈیچر سائڈ میں بھی کمی ہوگی، لیکن کس حد تک ہوگی یہ کل دیکھ کے میں فگرز جو ہے وہ آپ کے سامنے بات کر سکوں.